فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے، پس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تفسیر آیات۔ یہودی حیض کے دنوں میں عورتوں کو اچھوت سمجھ کر ان سے مکمل پرہیز کرتے ہیں، جبکہ عیسائی ان دنوں میں عورتوں سے ہر قسم کا ملاپ رکھتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ اس مسئلے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ اسلام کے نزدیک حیض کے ایام میں عورت اچھوت نہیں بن جاتی، بلکہ اس کو کھانا پکانے، اسے پیش کرنے اور دیگر گھریلو امور انجام دینے کی اجازت ہے۔ البتہ جنسی ملاپ اور ہم بستری کے لیے یہ ایام مناسب نہیں ہیں، اس لیے ہم بستری سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ حیض اس قسم کی گندگی قل ہوا اذن، اس حالت میں عورت کا رحم اور تناسلی نظام شکست اور ریخت سے دوچار ہوتا ہے، لہٰذا ان ایام میں صرف جنسی آمیزش سے اجتناب کرو، اور یہود و حنود کی طرح عورتوں کو ان دنوں میں اچھوت تصور نہ کرو۔ جدید تجربات نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ عورت کا رحم ایام حیض میں طبعی اور فطری تقاضوں کے مطابق نطفہ قبول کرنے کے لیے مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کا رحم ہر ماہ میں ایک بار نطفہ قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے رحم کے اس پار عموماً ایک تخم مرد کی طرف سے آنے والے نطفے کے جرثوموں کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب عورت کے تخم اور مرد کے جرثومے کا ملاپ ہو جاتا ہے تو نطفہ ٹھہر جاتا ہے، اور رحم کی رگوں میں موجود خون اس نئے مہمان کی غذا بنتا ہے۔ بصورت دیگر یہی خون ایک فاسد مواد کی طور پر حیض کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں جنسی آمیزش نہایت غیر فطری اور غیر طبعی ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ماہواری کے ایام میں جنسی ملاپ پر پابندی زوجین کے جسمانی اور معنوی سلامتی کے لیے ہے۔ تحقیق مزید، مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 17 سے صفحہ 21 تک۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو
اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور اے رسول ایمانداروں کو بشارت سنا دو۔ تفسیر آیات۔ زن و شوہر کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اسلامی اصولوں کے متعدد پہلو قرآن مجید کی مختلف آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک جگہ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ترجمہ، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح حجاب اور وقار ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ترجمہ، اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی۔ مذکورہ آیت میں بیوی کو کھیتی کے ساتھ تعبیر فرمایا کیونکہ یہاں عورت کو انسانی نسل کی افزائش اور نشو و نما کا منبع قرار دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ وہ عورت کو محض اپنی ہوس پرستی کا ہدف قرار نہ دیں، کیونکہ عورت انسانی نسل جیسی عظیم فصل کی کاشت کا مقدس ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کے پاس یہی عظیم فصل کاشت کرنے کے لیے جایا کرو، اور یہی تمہارا اولین مقصد ہونا چاہیے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ کاش کی کیفیت کیا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کھیتی میں جس وقت چاہو جا سکتے ہو۔ یہاں پر لفظ اتا، لفظ انا زمانی ہو سکتا ہے، یعنی جب چاہو جس وقت چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ، سوائے ایام حیض کے۔ نیز ممکن ہے کہ انا جس طرح کے معنی میں ہو، جیسے قرآن مجید میں یہ لفظ کیف کے معنوں میں آیا ہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اور یہ ریفرنس ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کا۔ اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ بنا بری آیت کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، چنانچہ ہم نے یہی ترجمہ اختیار کیا ہے، یعنی جب ہم بستری کا مقصد انسانی نسل کی افزائش ہو تو اس میں کوئی پابندی اور طریقہ متعین نہیں ہے، بلکہ جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں تخم ریزی کر سکتے ہو۔ اہم نکات۔ نمبر 1، عورت ہوس پرستی کا وسیلہ نہیں بلکہ انسانی نسل کی تولید کا سرچشمہ اور تربیت کا گہوارہ ہے۔ نساؤکم حرث لکم۔ نمبر 2، اس مقدس فصل کی کاشت کے لیے کوئی زمانہ یا طریقہ معین نہیں، البتہ زمین کا جراثیم سے پاک ہونا شرط ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ نمبر 3، عائلی زندگی میں الہی حدود پامال ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا قیامت اور حساب و کتاب کو نہ بھولو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوهُ۔ تحقیق مزید۔ الوسائل جلد 70 صفحہ 143 سے 144 تک۔ فی موضع الولد، تفسیر القمی جلد 1 صفحہ 72 اور 73، متی شئتم فی الفرج۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو۔ ہاں، جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا
بردبار ہے۔ تشریح کلمات: ایمان یا میم نون، یمین کی جمع یعنی قسم۔ عرضتاً، عین را ضاد، پیش کرنا، اسی لیے تیر اندازی کے نشانے میں ہدف کو بھی عرضہ کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: اس آیت میں کارہائے خیر انجام نہ دینے کے سلسلے میں قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مثلاً کوئی کہہ دے قسم بخدا میں نیکی نہیں کروں گا، میں تقوی اختیار نہیں کروں گا وغیرہ، ایسی قسمیں درست نہیں یعنی باطل ہیں، جن کے توڑنے میں نہ تو کوئی حرج ہے اور نہ کفارہ۔ اس طرح تکیہ کلام کے طور پر بلا قصد و ارادہ کھائی جانے والی قسموں پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قرآن اور سنت معصومین علیہم السلام کی روشنی میں قسموں کی 3 اقسام بنتی ہیں۔ نمبر 1، تاکیدی قسم، مثلاً کہہ دے واللہ آج جمعے کا دن ہے، ایسی قسموں پر کوئی کفارہ مرتب نہیں ہوتا۔ اگر ایسی قسمیں جھوٹی ہوں تو گناہ کبیرہ ہے، اور ایسی قسموں کو الیمین الغموس کہتے ہیں، کیونکہ ایسی جھوٹی قسمیں کھانے والا آتش جہنم میں ڈوب جاتا ہے۔ نمبر 2، التجائی قسم، مثلاً کہہ دے کہ اللہ کی قسم دے کر التجا کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری کر۔ چنانچہ دعاؤں میں اس قسم کی قسمیں کثرت سے موجود ہیں۔ اگر سوال پورا نہ ہو تو ایسی قسموں پر کوئی کفارہ نہیں۔ نمبر 3، التزامی قسم، یہ کہے کہ واللہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ فقہی کتب میں ایسی قسموں کی تفصیلی احکام موجود ہیں اور ان کے توڑنے پر کفارہ بھی مرتب ہوتا ہے اور گناہ بھی۔ احادیث، یہ ہیڈنگ ہے۔ مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا، ممنوع قسموں سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے اور اپنے بھائی وغیرہ سے یا اپنی ماں سے بات نہیں کرے گا۔ کوئی قسم کھائے کہ اپنے بھائی وغیرہ یا اپنی ماں سے بات نہیں کرے گا۔ ہیڈنگ، اہم نکات۔ نمبر 1، اچھے کاموں کی ترک اور برے کاموں کے انجام دہی کے لیے کھائی گئی قسم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ نمبر 2، آتش جہنم سے بچنے کے لیے الیمین الغموس اور التزامی قسم سے اجتناب ضروری ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ تحقیق مزید، آیت نمبر 224، الکافی جلد 7 صفحہ 434، الفقی جلد 3 صفحہ 362، الوسائل جلد 23 صفحہ 323، آیت نمبر 225 کے لیے الکافی جلد 7 صفحہ 443، مستدرک الوسائل جلد 11 صفحہ 143۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اگر اس دوران رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تشریح کلمات: ایلا، الف لام واو، میاں بیوی کا مباشرت ترک کرنے کی قسم کھانا۔ تربسو، را با صاد، انتظار کرنا۔ الفی، فا یا حمزہ، اچھی حالت کی طرف رجوع کرنا۔ تفسیر آیات: زن و شوہر میں اگر کبھی بگاڑ پیدا ہو جائے اور ان دونوں کے تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو جائیں کہ شوہر قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا تو حاکم شرع اسے 4 ماہ کی مہلت دے گا۔ اگر وہ اس اثنا میں رجوع کر لے اور اپنی عورت سے ہم بستری کر لے اور کفارہ بھی ادا کرے
تو اس پر کوئی عقاب نہ ہوگا، اور اگر وہ طلاق دینا چاہے تو یہ بات بھی خلاصی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن طلاق شریعت کی نظر میں بھی پھر بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس حکم کے بعد سمیع علیم فرمایا، جبکہ رجوع کے حکم کے بعد غفور الرحیم فرمایا۔ اس حکم کے تحت عورتوں سے مباشرت اور ہم بستری 4 ماہ سے زیادہ ترک کرنے سے منع فرمایا ہے، جو زوجہ کے حقوق میں سے ہے۔ ایلا کی یہ قسم 2 خاصیتیں رکھتی ہے، اول یہ کہ اس قسم کا توڑنا جائز ہے بلکہ کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، دوم یہ کہ یہ قسم نامرغوب ہونے کے باوجود منعقد ہو جاتی ہے، جبکہ باقی قسموں کے لیے یہ شرط ہے کہ قسم پسندیدہ اور مرغوب چیزوں پر کھائی گئی ہو، اور اگر کسی ایسی چیز پر قسم کھائی جائے جو شرعاً ناپسندیدہ اور نامرغوب ہے تو ایسی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اہم نکات: نمبر 1، ازدواجی زندگی کے استحکام کے لیے جذباتی فیصلوں سے اجتناب ضروری ہے۔ نمبر 2، عورت کو جنسی حقوق سے 4 ماہ سے زیادہ محروم نہیں رکھا جا سکتا، تربص 4 اشہر۔ نمبر 3، عفو درگزر اور وصل مقرر مغفرت خداوندی کا سبب ہے۔ نمبر 4، ایلا کی صورت میں 4 ماہ کے بعد دوبارہ ازدواجی زندگی یا جدائی میں سے ایک کا فیصلہ لازمی ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ۔ تحقیق مزید۔ آیت نمبر 226، الوسائل جلد 22 صفحہ 235، الکافی جلد 6 صفحہ 113۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح اور سازگاری کے خواہاں ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ تشریح کلمات۔ قروء، قاف را حمزہ، حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پاکی کے معنی میں بھی۔ مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام قروء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ریفرنس ہے سورہ الکافی جلد 6 صفحہ 89، یعنی قروء سے مراد طہرن ہے۔ اگلا کلمہ ہے ارحام، را ہا میم، رحم کی جمع ہے۔ عورتوں کا رحم، رشتہ داروں کو بھی رحم اسی لیے کہتے ہیں کہ سب ایک ہی رحم سے پیدا ہوتے ہیں۔ معروف، عین را فا، یہ وہ دستور جو عقل سلیم اور فطری تقاضوں اور اخلاقی اقدار کے مطابق ہو۔ یہ دستور خواہ تدوین شدہ ہو یا غیر مدون ہو۔ آیت ہیڈنگ ہے اس کے بعد تفسیر آیات۔ اس آیت شریفہ میں مندرجہ ذیل احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، عدت، یعنی طلاق کی صورت میں عورتوں کو عدت پوری کرنا ہوگی، پس اگر طلاق رجعی ہے تو عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، یعنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے، ورنہ عدت پوری ہونے کے بعد عورت دوسری شادی کر سکتی ہے۔ فقہ جعفری کے مطابق یہ عدت اس وقت پوری ہوگی
جب عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر پاک ہو جائے، جبکہ شافعی اور مالکی کے نزدیک تیسرا حیض آتے ہی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، انتہائی عدت۔ چونکہ عدت کی انتہا کا فیصلہ خون، حیض اور حمل ٹھہرنے سے مربوط ہے، اور یہ نسوانی امور صرف عورتوں کے ذریعے ہی معلوم کیے جا سکتے ہیں، اس لیے ایسے امور میں عورتوں کی بات کو مستند قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں عورتوں پر چھوڑ دی ہیں: حیض، پاکیزگی اور حمل۔ ریفرنس ہے اس کا الوسائل جلد 22 صفحہ 222۔ اسی بنا پر عورتوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ان نسوانی امور کو نہ چھپائیں، چنانچہ ان مسائل میں دیانتداری اور رازگوئی کو ان کے ایمان باللہ سے مربوط قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، حق رجوع۔ عدت کے دنوں میں شوہر اپنی متعلقہ بیوی کو دوبارہ زوجیت میں واپس لینے کا حق رکھتا ہے، بشرط یہ کہ طلاق رجعی ہو، جس کی تفصیل فقہی کتب میں موجود ہے۔ نیز وہ اصلاح اور سازگاری کی نیت سے دوبارہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہو، اور اس کا مقصد عورت کو ناروا تکالیف پہنچانا نہ ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231، ترجمہ، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو۔ یہ احکام ان عورتوں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ ہم بستری ہوئی ہو، حیض کے قابل ہوں اور حاملہ نہ ہوں۔ اگر طلاق یافتہ عورتیں بانجھ، نابالغہ یا حاملہ ہوں تو ان کا حکم دوسری آیات میں بیان ہوا ہے۔ نمبر 4، مساویانہ حقوق۔ زن و شوہر کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید ایک الہی قانون بیان فرما رہا ہے۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے نہایت شیریں پیرائی میں اسلام کے آئلی قوانین کی اہم ترین شق بیان فرمائی ہے۔ عدل و انصاف پر مبنی اس الہی دستور کو سن کر سکون و اطمینان میسر آتا ہے، کیونکہ اس آیت میں حق و انصاف کا وہ میزان اور معیار بیان فرمایا گیا ہے جس کو دنیا والے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اپنا نہ سکے۔ اسلام کے اس زرعی اصول کے زیر سایہ ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی، سکون، توازن اور باہمی تعاون کی پرکیف فضا وجود میں آتی ہے، جہاں ہر طرف سے مرد و عورت کو انسانی اقدار کے مطابق عزت و وقار بخشنے والی یہ آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ ان میں سے ہر ایک کو اس کے اجتماعی مقام کے مطابق حقوق ملتے ہیں، جیسے ضعیف اور طاقتور، عالم و جاہل اور صغیر و کبیر میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا حق ملتا ہے، اور ہر ایک پر اس کے اجتماعی مقام کے مطابق ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت پوری کریں اور اپنے حمل وغیرہ کو نہ چھپائیں، اور شوہروں پر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ رجوع کرتے وقت ان کے ارادے پاک ہوں اور عدت کے دنوں میں خرچ اور نفقہ وغیرہ ادا کریں۔ نمبر 5، مرد کی برتری۔ مرد کو عورت پر ایک لحاظ سے برتری حاصل ہے، اور یہ برتری مساویانہ حقوق کے ساتھ ہے، جیسا کہ آیت کے سابقہ جملے میں ارشاد فرمایا، عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ قرآن نے نوع بشر کو 2 حصوں مرد اور عورت میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے اللہ کے نزدیک افضل اور زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاہم ان اللہ علیم خبیر، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ترجمہ، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
مرد اور عورت انسانی معاشرے کے رکن ہونے کے لحاظ سے اپنے ارادوں کے مالک اور اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ البتہ عائلی نظام میں گاہے بعض باتوں میں ایک دوسرے پر برتری حاصل ہوتی ہے، مثلاً ارث الف را سا میں مرد کو اور خرچ میں عورت کو برتری حاصل ہے۔ ان تمام باتوں کے بنیادی فطری تقاضے ہیں۔ خوشحال زندگی وہ ہے جو فطری تقاضوں کے مطابق ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ شمس کی آیت نمبر 8۔ اس فطری انسان کو برائیوں اور ان سے بچنے کے طور پر طریقوں کی سمجھ عطا کی گئی ہے۔ بنابراً حقوق میں برابری ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تمام افراد کے حقوق یکساں ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد و زن، پیر و جواں، دیوانہ و عاقل، جاہل و عالم اور تجربہ کار نادان میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا مناسب مقام اور حق دیا جائے، اور یہ عین مساوات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقوق کے حوالے سے آیت مرد اور عورت کو مساویانہ حیثیت دے رہی ہے، جبکہ وہ معاشرتی لحاظ سے مرد کو برتری عطا کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی حقوق، تقوی و ثواب اور اخروی درجات میں یہ زن و شوہر مساوی ہیں، لیکن عائلی نظام میں مرد کو درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ عائلی نظام میں عورت ایک ایسی رکن ہے جس پر احساسات اور جذبات غالب ہوتے ہیں، اور مرد ایک ایسا رکن ہے جس پر عقل و فکر زیادہ غالب ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر ان کی ذمہ داریاں بھی جدا ہیں۔ مرد حاکم، قاضی اور محاذ جنگ کے مجاہد ہیں، جبکہ عورتیں تربیت اولاد، تدبیر خانہ کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ خرچ اور نفقہ چونکہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اس لیے ارث میں اسے 2 حصے دے کر اس کا تدارک کر دیا گیا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، عدت سے جہاں تحفظ نسل مقصود ہے، وہاں ازدواجی زندگی کو انتشار سے بچانے اور زن و شوہر میں صلح و صفا برقرار رکھنے کے لیے غور و فکر کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ سے لے کر اصلاحاً تک۔ نمبر 2، عورتوں کو ان کے فرائض کے مطابق حقوق حاصل ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ نمبر 3، عائلی زندگی میں مرد کو کنبے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے عورت پر برتری حاصل ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ تحقیق مزید: التہذیب جلد 8 صفحہ نمبر 122، الوسائل جلد 22 صفحہ 222، متشابہ القرآن 1992۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔